تھوڑا اوپر پچھلا سبق کہا کہ ماتن پر اعتراض ہوا تھا نا، توجہ تھوڑا پچھلا نقشہ دماغ میں لاؤ نا، پچھلے سبق کا بھی ماتن پہ اعتراض ہوا اگر آپ حکم کا معنی اصطلاحی لیں گے کتاب اللہ تعالی، صحیح ہے جی، المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، منطقی معنی نہیں لیں گے، اور وہ تو ویسے ہی کوئی بھی مراد نہیں لیتا، لیکن عرفی بھی مراد نہیں لیں گے، حالانکہ اس کا لینا کیا ہے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ تکلفات نہیں ہوں گی، یہ پچھلا سبق تھا، صحیح ہے۔ اگر آپ خامخواہ اصطلاحی معنی لیں گے ہی اور آپ نے کہا کہ وہ بھی صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی آپ نے گنجائش دی، تو آپ نے کام تو کیا کیا، تکلف والا کر لیا، تکلف بھی کیا، تعسف بھی کیا، صحیح ہے، ظلم تو کیا آپ نے۔ کس طرح کے تکرار ہی تکرار آ رہا ہے، تکرار ہی تکرار آ رہا ہے، دو تکرار بتائے تھے نا، پہلا تکرار اس کو تو خود ماتن بھی سمجھ گیا کہ جب حکم کا معنی کریں گے اسماعیلہ حکم اللہ کا خطاب، تو اللہ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی شرعی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ہوتا ہی شرعی ہے تو آگے الشرعیہ کا یہ تکرار ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے پھر کیا کیا، دو قسمیں بنا دی، ما توقف علی الشرع اور ما ثبت بالشرع، یا ما یثبت بالشرع و ما یتوقف علی الشرع، کہ شرعی کی دو قسمیں ہیں، ایک شرعی وہ ہوتے ہیں احکام کہ جو موقوف علی الشریعت ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو موقوف شریعت پر لتوقف الشرع علیہ، آخر میں یہ کہہ دیا متن کے اندر، کیونکہ شریعت خود ان پر کیا ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے، یعنی شریعت آپ تب شریعت کو مانیں گے جب 5 چیزوں کو مانیں گے، 5 چیزوں کو مانیں گے، وہ 5 چیزیں ادھر بیان کی، بوجود الایمان بوجود الباری تعالی، ایک اللہ کو موجود مانیں گے، و علمہ اللہ کے لیے علم کی صفت مانیں گے، و قدرتی ہی نمبر 3 قدرت کی صفت مانیں گے، و کلامہ اور صفت کلام مانیں گے، تبھی تو قرآن کو مانیں گے، سوال تصدیق بنبوت النبی علیہ السلام، بے دلالت معجزات کی وجہ سے حضور کی نبوت کا بھی کیا کریں گے، سمجھے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، کہتا ہے کہ یہ شریعت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ شریعت آدمی قرآن کو تب مانے گا جب اللہ کو مانے گا، صفت کلام کو مانے گا، وجود کو مانے گا، وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں کا ماننا اس سے پہلے آتا ہے، کہتے ہیں اگر ہم یوں کہیں، ادھر دیکھو، اگر ہم یوں کہیں کہ یہ چیزیں موقوف ہیں شریعت پر، تو دور لازم آئے گا کہ پہلے شریعت ان پر موقوف ہوئی، پھر یہ کس چیز پر شریعت پر موقوف ہوئی، سمجھ میں آیا مطلب؟ یعنی سمجھ میں ایک یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب دے رہا ہے ولی قائل، اگلی لکیر سے نظر آ رہا ہے، اسی لکیر میں ہے ولی قائل ایمنا توقف الشرع، نظر آ رہا ہے نا؟ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بھی کرتا ہے، تو جو ہے کہتا ہے وَإِنَّمَا قَالَ الْخِطَابُ بِمَا يَتَوَقَّفْ أَوْ لَا يَتَوَقَّفْ، اگر آپ متن میں تھوڑا سا آپ کو نظر آ جائے، میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو بالکل پہلی لکیر ہے اور ہے ہی ویسی ایک لکیر اس صفحے میں، 38 صفحے میں متن کی ایک ہی لکیر ہے میرے پاس، نظر آ رہا ہے؟ اب معترض بھی ایسا اعتراض نکالتا ہے، سمجھے نا؟ تو تفتازانی اس کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، شارح ماتن کی طرف سے جواب بھی دے رہے ہیں معترض کو، معترض کہتا ہے کہ یہ جو اس نے کہا نا کہ فالحکم بہذا تفسیر قسمان، نظر آ رہا ہے؟ یہ اس تفسیر کے مطابق، یعنی خطاب اللہ والی جب تعریف ہم کریں گے نا تو اس کے مطابق حکم کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، حکم کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 2 قسمیں اس تعریف کے مطابق، شرعی اے خطاب اللہ تعالی بما يتوقف على الشرع وغیر شرعی اے خطاب اللہ تعالی بما لا يتوقف على الشرع۔ اب معترض بڑی
عجیب سی بات کرتے ہیں، چھوٹا سا نقطہ نکالتے ہیں، کہتا ہے یہ بما یتوقف بما لا یتوقف، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، یہ با کیوں لائی، بس یہ کہنا چاہتا ہے، کیا با کیوں لائی، اعتراض سمجھے جی میں توقف کہتے ہیں، یعنی یوں کہہ دیتا کہ عبارت کو دیکھنا، ہاتھ رکھو، خطاب اللہ تعالی المتوقف علی الشرع وغیر شرعی، اے خطاب اللہ تعالی غیر المتوقف علی الشرع، غیر المتوقف علی الشرع، یا وہ بھی عبارت اخرى، با کو ہٹا کے یوں کہہ دیتا، واپس دیکھو، فالحکم بہذا التفسیر قسمان شرعی اے خطاب اللہ تعالی الذی یتوقف علی الشرع وغیر شرعی اے خطاب اللہ تعالی الذی لا یتوقف علی الشرع، یہ با کیوں نہیں؟ اس کا جواب تو آسان ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ با اس کا ترجمہ کیا ہے اور مطلب کیا ہے۔ یہ با جو ماں کے اوپر داخل ہوئی ہے نا، اس ماں کا معنی ہے اشیء، کیا اشیء، اس طرح کہ ماں ایک نافیہ ہوتی ہے، لا کے معنی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ماں جو ہے وہ موصولہ ہوتی ہے الذی کے معنی میں، ایک موصوفہ ہوتی ہے جو شیء کے معنی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم یوں کہیں گے کہ یہاں پر ماں کیا ہے، اشیء کے موصوفہ، صحیح ہے جی، اور ترجمہ ہم نے یوں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب بما اس چیز کے ساتھ، جی اگر آپ نے متن میں غور کیا ہو تو ہم نے یہی معنی وہاں کیا تھا، جی اللہ تعالیٰ کا خطاب اس چیز کے ساتھ یتوقف علی الشرع، جو موقوف ہے شریعت پر، کہ وہ چیز موقوف ہے شریعت، جی وہ چیز کیا ہے، موقوف ہے شریعت پر، سمجھے نا، جی اور اللہ تعالیٰ کا خطاب اس چیز کے ساتھ کہ وہ چیز شریعت پر موقوف نہیں ہے، صحیح ہے، جی اب وہ چیز نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ شریعت پر کیا ہے، موقوف ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی تو ماں کا معنی کیا ہے، شیء، شیء سے مراد کیا ہے، احکامات، جی سمجھے نا، چیز، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ، سمجھا، جی تو یہاں پر جب ماں آئے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ احکامات جو ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ سب کے سب موقوف ہیں کس چیز پہ، شریعت پہ، توقف علی الشرع، شریعت کو مانو گے تو یہ چیزیں آئیں گی، پھر صحیح ہے، یہ چیزیں تب ہے جب کہ شریعت ہے، شریعت نہ ہو تو نماز نہیں ہے، پھر کافر سے نماز کا مطالبہ نہیں ہے، آیا مانا سمجھ میں، کیونکہ وہ شریعت کو نہیں مانتا، جب شریعت کو نہیں مانتا تو حکموں کو کیسے مانے، آسان سی بات ہے نا۔ اب اگر یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا جیسے معترض چاہ رہا ہے، بما کو ہٹا دو، صحیح ہے، الخطاب المتوقف علی الشرع یا الخطاب الذی یتوقف علی الشرع، وہ خطاب جو موقوف ہے خود شریعت پہ، اب الذی نکل گیا، اشیء نکل گیا، کیا اشیء نکل گیا، نماز وغیرہ نکل گئی، اب نماز کا موقوف ہونا وہ کس چیز کے اوپر نہیں ہے، شریعت پر نہیں ہے، بلکہ خود خطاب موقوف ہو جائے گا کس چیز پہ، شریعت پر، ھذا ھوا منشأ المعترض، سمجھے، بے ماں کا لفظ نکال کر معترض یہی کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے شریعت کے اوپر ان چیزوں کو کیوں موقوف کیا، خود خطاب کو کیوں موقوف نہیں کیا، سمجھے، جی مشکل بات نہیں ہے، بالکل یا پھر سمجھانا پڑے گا سوال، سمجھ گئے، بس دو لفظوں میں یوں تقریر کریں گے، بات اتنی لمبی نہیں، لیکن میں تھوڑا صحیح میں نے کہا سمجھ جاؤں گا، بات کبھی کبھی ہوتی چھوٹی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات بالکل آسان ہے، میں تھوڑا تفصیل کر دی اس لیے نہیں کہ تو مشکل، دو لفظوں میں یوں کہیں گے، معترض کہتا ہے بما یتوقف بما لا یتوقف، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، خطاب اللہ تعالیٰ المتوقف یوں کہہ دیا جاتا، بما کو ہٹا دیا جاتا، کیا ضرورت تھی، جی سمجھ میں آیا،
اب بیما اور غیر بیما کا فرق تو سمجھا دیا نا میں نے کہ بیما اس صورت کے اندر آئے گا جبکہ شریعت کے اوپر احکامات موقوف ہوں گے. صحیح ہے جی. اور شریعت موقوف علیہ ہو جائے گی. جی. اور اگر اس بیما کو ہٹا دیں گے با ہٹے گی تو ماں بھی ہٹے گی ہوگا. جی. پھر موقوف ہو جائے گا خطاب. جی. تو ڈائریکٹ خطاب کو کیوں موقوف علیہ شریعت نہیں کیا؟ نہیں بنایا. جواب تو بالکل آسان ہے. جی. یہ یہاں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اعتراض کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی. جو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ شریعت حادث ہے. کیا شریعت حادث ہے. سمجھے؟ جی. ایک وقت تھا شریعت نہیں تھی. جی. پھر شریعت آئی. آ گئی. پھر کامل ہو گئی. جی. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جی. اور قیامت تک ہے بس. ختم. آگے پھر آزادی ہے. جی. جی. آگے پھر شراب کی حرمت ختم ہو جائے گی. سمجھ میں آیا نا؟ جی. آگے پھر تکالیف ختم ہو جائیں گی. جی. نماز کا وجوب ختم ہو جائے گا. پھر روزے رکھنا کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو حادث ہے. کیا ہے؟ حادث ہے. اب اس حادث شریعت کے اوپر دو چیزیں مرتب کی جائیں گی. جی. ایک حکموں کو بیما. جی. وہ چیزیں وہ احکامات. جی. تو پھر تو توقف صحیح ہے کیونکہ توقف الحادث علی الحادث ہے. لیکن اگر اس ماں کو ہٹا دو گے بیما کو کیا کر دو گے؟ ہٹا دو گے تو توقف القدیم علی الحادث لازم آئے گا. اللہ کرے سمجھو. سمجھ. ابھی وہ ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا تو ان کو میں نے بیان بھی کیا کہ کبھی کبھی ہمارے دماغ پہ تالے لگ جاتے ہیں. بات مشکل نہیں ہوتی لیکن سمجھ نہیں آیا. وہ ایک شخص تھا تو وہ ہر طرح کے تالوں کو کھول دیا کرتا تھا ٹیکنیک سے. توڑ نہیں کھول دیا کرتا تھا. جی. 2-3 چابیاں دی ماسٹر کی جس کو کہتے ہیں ماسٹر کی کہ ہر تالے کو کھول دے. 2-3 اس کے پاس تارے وارے تھے. جو تالا ہے 2-4-5 منٹ میں کھل جائے. جو تالا ہے 2-4-5 منٹ میں کھل جائے. تو اس نے چیلنج کر دیا کہ جو بھی تالا لاؤ گے میں کھولوں گا. لوگ تالے لاتے گئے یہ کھولتا گیا رکے ہی نہیں. پھر کمپنی کو چیلنج کیا تو کمپنی والوں نے کہا کہ نہیں ہماری کمپنی کی کیا ہو جائے گی بدنامی ہو جائے گی کہ ایسا تالا بھی نہیں بنایا. ایک آدمی نے تالا کھول دیا. ایک کمپنی نے کہا ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے. انہوں نے تالا بنایا اس کو دیا کہا فلاں تاریخ کو آپ نے آنا ہے. آ گیا تو اس کو کہا کہ یہ تالا کھول کے دکھاؤ آپ کو بڑا انعام ہم دیں گے. تو کہا ٹائم کتنا دے دو. کہا 1 گھنٹہ. کہا نہیں 5 گھنٹے. کتنے؟ 5 گھنٹے میں کھول کے دکھا. یہ بھی تھوڑا سوچ میں پڑ گیا. سمجھے نا کہ کسی نے چیلنج کو قبول نہیں کیا. انہوں نے قبول کیا. گھنٹہ بھی نہیں 5 گھنٹے ٹائم دے دیا. کوئی چکر تو ہے. اندر گیا. پہلا داؤ لگایا ناکام. دوسرا لگایا 8-10-15 داؤ جتنے بھی تھے وہ کیا ہو گئے. نہ چابی لگے نہ تارے لگے نہ کچھ لگے. ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور اس کی ہمت جو ہے وہ جواب دیتی جا رہی ہے. حوصلہ پست ہوتا جا رہا ہے. گھڑی کو دیکھتا جا رہا ہے. 5 گھنٹے ہو گئے لیکن بے ہوش ہو گیا. شرم کی وجہ گر پڑا. وہ آئے اٹھایا ہوش میں آیا. کہا کیوں کیا ہوا؟ کیا نہیں کھلا. چیلنج کا پورا نہیں کر سکا. معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ بتاؤ یہ تالا تھا کیسا؟ کہا یہ تالا عام تالا تھا. کیا تھا؟ لیکن ہم نے تمہارے دماغ پہ 2 تالے لگا دیے تھے. کتنے؟ دماغ میں 2 تالے لگائے. ایک تالا ہم نے لگایا تھا کس چیز کا؟ تمہارے چیلنج کو قبول کر کے ہم نے تالا لگا دیا. ایسی کی تیری تیز. سمجھے؟ اور دوسرا تالا ہم نے تیرے کو 5 گھنٹے دے کے اور بھی مرغوب کر دیا. کیا کر دیا تھا؟ بس سمجھ میں. اسی روب کی وجہ سے تمہارے دماغ پہ تھا. جب دماغ پہ تالا آ جاتا ہے ہم دماغ پہ خود تالا لگا دیتے. یار بڑا دا ڈھیر گران کتاب دے زماد اما سونا بار دے سڑیا سر خود. جب یہ تالا خود لگائیں گے نا پھر کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. سمجھنا یہ امام تفتازانی کتنا غبی تھا. میں نے آپ کو واقعہ سنایا سمجھے نا. وہ جو خواب کا قصہ ہے اس کا تھا. شروع سال میں نے آپ کو عرض کیا. غبی سے غبی طالب علم کا چھٹی نہیں کرے گا. اللہ سے دعا مانگے گا. اللہ دماغ کے تالے کھولتا چلا جائے گا. اور یہ تو آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تو قدرت کا ساتھ ویسے ہی آپ کے ساتھ ہے بشرط یہ کہ آپ سچے ہو. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو شوق ہے ٹرک چلانا سیکھتا ہے سیکھ جاتا ہے.
कोई 22 व्हीलर चलाना सीख जाता है, कोई जहाज चलाने का शौकीन होता है, सीख जाता है, कोई मिस्त्री बनने का शौकीन होता है, गर्मियों के अंदर गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है। अभी तुम्हारे को मैं बोलूंगा घुसोगे गाड़ी के नीचे, ट्रक के नीचे लेट के 2000 रुपये दूंगा, नहीं भाई मेरे से ये नहीं होता। कोई मोटरसाइकिल बनाना सीख जाता है, 12 का पाना ला, चल छोटे 10 का पाना ला, 8 का पाना ला, चल दिया, तामीला लगता ला, सारे सीख जाता है। शौक होता है ना, उसको दिमाग में बारी ये काम मैंने करना है, दिमाग का ताला उसने अपना खोला होता है। लेटरीन के बाहर बैठ के 10 रुपए लेता है आपसे, जैसे भी माँ, उसने भी इस काम को काम समझा हुआ है, चल रहा है, पैसे कमा रहे, जैसे पैसे भी कमा रहे। हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने आप को ऐसे समझा है कि अल्लाह ने तो हमें मदरसे में लाया है, शुक्र है इसके अल्लाह का, लेकिन हम इस काबिल नहीं है कि ये पढ़ भी सके। क्यों नहीं पढ़ सकते? समझ में आ रहा है? बात थोड़ी लंबी हो गई, बहरहाल ये मिसाल आपको दे रहा हूँ कि बात मुश्किल नहीं होती, हम अपने दिमागों पे ताले लगा के उसको मुश्किल बना देते हैं। और याद रखना, जब आप सच्चाई के साथ पढ़ोगे और दिल से पढ़ोगे, फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, फिर अल्लाह ताला आपके दिमाग के बंद तालों को ऐसे खोलेगा जैसे अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बंद ताले खोल, समझे जी। लेकिन अगर हम यहाँ किताब देख के चलो बस कल मौलवी साहब पढ़ाएगा, मसाला करके आ जाएगा, हम सुन लेंगे, याद रखना सुनने से कभी भी मौलवी नहीं बन सकते। ये मैं कसम खा के कहूँ तो गलत नहीं होगा। सुनने से आप अगर चाहोगे हम आलिम बन जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर सुनने से आदमी आलिम बन सकता ना, तो ये सारे आवाम जो हमारे दरसों में बैठते हैं आपसे बड़े आलिम होते, दर्स में कुरान भी उठाते, बैठे भी होते हैं, तर्जुमे भी देखते हैं। अगर सिर्फ सुनने से होता, बगैर याद करने के, बगैर तकरार के, बगैर मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो बाथरूम के बाहर बैठा हुआ है वो भी मेहनत कर रहा है तो कुछ हासिल कर रहा है, समझ में आया जी। वो जो ट्रक चला रहा है वो भी मेहनत कर रहा है तो कुछ हासिल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हम इस काम के लिए अल्लाह ने हमें मुंतखब किया है, समझे, अल्लाह ने तौफीक दी है, वरना हम किस काम है। लेकिन अगर हम इस काम के साथ मुखलिस न हो, फिर हम मुजरिम होंगे, दीन के भी, खुदा के भी, अपने भी, और उन तमाम लोगों के भी जो मदरसों वगैरह के साथ ताउन करते हैं, और अपने घर वालों के भी। इतने बड़े बड़े हटे कट्टे माशाल्लाह 10-15 हज़ार आराम से कमा सकते हो, वालदा को दे सकते हो, लेकिन उन्होंने आपको वक़्फ़ किया है, चलो हमारा बेटा पढ़ेगा, हाँ? लेकिन अगर फिर भी शौक नहीं होगा तो फिर मसला खराब, समझते हो जी। एतराज ये था कि बीमार क्यों कहा, बस मोहतरस को तकलीफ ये थी कि वो कह रहे कि बीमार क्यों कहा, तो शारे उसका बेहतरीन जवाब दे रहे, कहते हैं अगर बीमार न कहता जी, क्या बीमार न कहता तो फिर मतलब होता कि खुद खिताब वो मुतवक्किफ है, मुतवक्कफ है अल शरीयत पर, और शरीयत हादिस है और खिताब क्या है, कदीम है, और कदीम हादिस के ऊपर मौकूफ नहीं होता। क्यों? इसलिए दूसरे पहलू से यही बात है, दूसरे तरीके से इसको बयान करो, बात यही है बिल्कुल दूसरे तरीके से। क्योंकि अगर कदीम को हादिस पर मौकूफ करोगे तो कदीम कदीम ही नहीं रहेगा जी, फिर उसको कदीम कहना इज्तिमाई नकीज़ हो जाएगा, और इज्तिमाई नकीज़ वो किस तरह, वो इस तरह कि हादिस किसको कहते हैं, जो नहीं था फिर आया फिर चला जाएगा, और कदीम वो है जो अज़ली भी हो अबदी भी हो, हमेशा से। अब खिताबुल्लाह ताला तो हमेशा से मौजूद है जी, आप उस खिताबुल्लाह को जो हमेशा से क्या है, मौजूद है, उसको मौकूफ कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, किस चीज के ऊपर, शरीयत के ऊपर, और शरीयत हमेशा से मौजूद नहीं है, हादिस है। तो जब शरीयत नहीं थी ये किस पे मौकूफ था, सवाल ये पैदा हुआ। जब शरीयत नहीं थी तो ये किताबुल्लाह, जब शरीयत थी ही नहीं तो किसी चीज पे भी नहीं था जी, मौकूफ अलैह इसका नहीं था जी। जब मौकूफ अलैह नहीं था तो ये भी नहीं था जी। भाई जब बाप नहीं था बेटा था, नहीं था, बाप पैदा नहीं हुआ, बेटा किधर से आए जी, बाप है मौकूफ अलैह जी, बेटा है मौकूफ, समझे ना जी।
تو جب شریعت ہی نہیں تھی جس کو تم نے یہاں بمنزلہ کس کے بنایا؟ باپ کے بنایا جی تو خطاب اللہ کدھر سے آیا جو کہ بمنزلہ کس چیز کے ہے؟ اب خلاصہ پھر کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ خطاب اللہ حادث ہو جائے گا. کتاب اللہ حادث ہونے پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ اور خطاب اللہ اللہ کی صفت کا نام ہے، کلام کا نام ہے. خطاب اللہ کو حادث کہو گے تو کفر ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے موجود ہے، اسی طرح اللہ کی تمام صفات اور خطاب کلام اللہ کی صفت ہے. جب اس کو آپ حادث مانو گے تو یہ کفر ہو جائے گا. اس لیے ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ قدیم، القرآن کتاب اللہ تعالیٰ وہو قدیم. قرآن کیا ہے؟ قدیم. سمجھے؟ اگر نہیں سمجھے کہ نہیں. اور اگر آپ دوسرا کام کرو گے، شریعت کو کیا مانو گے؟ قدیم مانو گے. صحیح ہے نا؟ تاکہ خطاب اللہ کا توقف اس پہ کیا ہو جائے؟ تو یہ خلاف حقیقت ہے. تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ شریعت ہمیشہ سے موجود ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا. آیا مانا سمجھ یعنی سمجھ اللہ کرے سمجھ جاؤ. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں القرآن قدیم النوع حادث الاحاد. یہ ملحقات موضوع میں ایک بات آ گئی. چلو سبق میں اس کا ذکر نہیں ہے، یاد ہو گئی، سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات. القرآن قدیم النوع حادث الاحاد. قرآن کا جو نوع ہے نا کلام اللہ، یہ نوع قدیم ہے. یہ نوع قدیم ہے اور اس کے جو احاد ہیں، احاد جمع واحد، وہ حادث ہے. کیا توجہ ہے؟ صحیح سمجھنا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب نوع کیا ہو گئی؟ قدیم ہو گئی تو احاد کیسے حادث ہے؟ اس کے افراد سمجھے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، حادث الاحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ احاد اس کے بعد میں وجود میں ہے نا، بلکہ اس کے احاد کا ظہور بعد میں ہو. صحیح سمجھے؟ جس سے جب اللہ رب العزت نے جس سے جب چاہا اور جہاں چاہا، معراج پہ چاہا یا کوہ طور پہ چاہا کلام کرنا، تو اللہ نے اپنا وہی کلام جو قدیم ہے وہ کلام اس سے کیا. سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ حادث الاحاد. اس معنی میں، یہ اس معنی میں نہیں کہ وجود اس کو اب مل رہا ہے، بلکہ ظہور اپنے اپنے وقت پر. جیسا کہ میں نے آپ کو نقطے سے اس کی مثال دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. پین آپ نے رکھا نا، نقطے کو وجود مل چکا ہے، لیکن ظہور تب ملے گا جب نب اٹھاؤ گے. کیا؟ جب یہ نب آپ اٹھاؤ گے، پین اٹھاؤ گے نا، پھر یہ ظاہر. اب وہ وجود اس کا پہلے مقدر. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کلام اللہ تعالی القرآن قدیم النوع حادث الاحاد. جب اللہ نے چاہا اور جس سے چاہا، کبھی کلیم سے طور پہ چاہا تو کبھی حبیب سے معراج پہ چاہا، اللہ نے کلام کیا. یہ ہے حادث الاحاد کہ کلام تو وہی قدیم ہے، لیکن اس قدیم کلام کا کوئی جز، سمجھے نا، وہ بات کے اندر کیا ہوا؟ کلام کیا گیا. قرآن قدیم ہے، سمجھو ہے، لیکن قرآن کریم کے یہ جو صفحے ہیں یہ کیا ہے؟ حادث ہے. صحیح ہے. اور اس میں جو لکھے ہوئے کالے نقوش ہیں یہ بھی کیا ہے؟ اور یہ جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی حادث ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تو قرأت جو ہے نا، قرأت جو میں اور آپ کر رہے ہیں، قرأت کس کا فعل ہے؟ قاری کا. یہ حادث ہے. کیا؟ تلاوت کس کا فعل ہے؟ قاری کا.
یہ بھی کیا ہے؟ لکھے ہوئے حروف، کاتب کا فعل ہے۔ مرتب صفحات، تاج محمد والے کے، تاج کمپنی کے جمع کرتا ہے مرتب، یہ اس کا فعل ہے۔ نہ یہ صفحہ قدیم ہے، نہ یہ لکھے ہوئے حروف قدیم ہے، نہ میرا پڑھنا قدیم ہے، نہ میرا تلاوت کرنا قدیم ہے۔ قدیم وہ چیز ہے جو تلاوت نہیں ہے، مطلوع ہے۔ کیا؟ قراءت نہیں ہے، مقروء ہے۔ کیا؟ قاری حادث ہے، کیا؟ تو اس کا فعل بھی حادث ہے۔ قاری حادث ہے تو اس کا فعل کیا ہوگا؟ کیونکہ جو حادث ہوگا تو اس کی صفات بھی حادث ہی ہوں گے، ظاہر کی بات ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ خود حادث ہو، صفات اس کی پہلے سے موجود ہو۔ رجل ہوگا تو عالم ان کی صفت بعد میں آ کے لگے گی نا، تھوڑی محنت کرے گا، تھوڑی وہ کوشش کرے گا، مدرسے آئے گا جائے گا، تھوڑی نیند خراب کرے گا، تھوڑا نفس کے اوپر جو ہے وہ قدم رکھے گا، تو طبیعت کے خلاف چلے گا، الا عکس ہوا ہو، الا خلاف متمنا، عکس ہوا و خلاف متمنا ہو، نہیں ہے تو پھر جا کے کچھ حاصل ہوگا، نہیں سمجھ میں مطلب۔ تو تلاوت حادث ہے، قرات بھی حادث ہے، مقروء اور مطلوع یعنی وہ کلام، خود وہ کلام صرف کیا ہے؟ قدیم ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ بریلویوں سے باتیں ہوتی ہیں، تھوڑی اور بات یاد آ گئی، چلو آج ادھر ادھر کی باتیں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ضرورت سے، لیکن بہرحال ضروری باتیں ہیں۔ بریلویوں سے آپ کی بحث ہوگی نا علم غیب پہ، ایک بات انہوں نے بڑی پکی کی ہوئی ہے، منطقی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو قرآن میں حضور سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، یہ عطائی کی نفی ہے اور ذاتی کی نفی۔ کیا؟ ذاتی کی، عطائی کی نفی نہیں ہے۔ اور ہم حضور کے لیے علم غیب کون سا مانتے ہیں؟ عطائی مانتے ہیں۔ اب یہ تیر چلا کے یہ ڈبل شکار کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کا دماغ انہوں نے کر دیا خراب، تشویش میں ڈال دیا۔ دوسرا کیا کرتے، کہتے ہیں یہ شرک بھی نہیں ہے۔ کیا؟ شرک بھی نہیں ہے۔ سمجھے؟ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، نبی کا علم غیب اللہ کے عطا کرنے کے بعد ہے، عطائی ہے۔ غلام اور آقا کیسے برابر ہو گئے؟ غلام اور آقا کیسے برابر ہو گئے؟ آقا کا علم کیا تھا؟ ذاتی تھا، اور غلام کا علم کیا ہے؟ عطائی۔ سمجھ میں مسئلہ؟ یہی سمجھ میں ہمیشہ آپ جب بھی ان سے ٹکراؤ گے یہ بات ان کی پہلی ہوتی ہے ہمیشہ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ذاتی اور عطائی کا فرق دکھا دو ان آیات میں۔ کیا؟ آیات کے اندر ذاتی عطائی کا فرق مطلق ہے نا آیات؟ المطلق یجری علی اطلاقہ، لہذا ذاتی عطائی دونوں کی نفی ہے۔ دوسری بات، حضور کا جو وجود تھا یہ ذاتی تھا یا عطائی تھا؟ حضور نے اپنے آپ کو خود پیدا فرمایا یا اللہ نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے پیدا فرمایا۔ صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنی صفات میں بھی اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ تو ذاتی کو جو صفت لگے گی وہ ذاتی ہوگی، اور عطائی کو جو صفت لگے گی وہ ذاتی ہوگی کہ وہ عطائی ہی ہوگی۔ لہذا جب اس سے نفی ہوگی تو وہ بھی عطائی کی ہوگی، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں، پھر ان کو کہو کہ پھر ایک ذاتی خدا اور عطائی خدا بھی دوسرا بناؤ۔ کیا؟ عطائی خدا بھی بنا، پھر عطائی خدا کی ہم عبادت کریں گے، ہم کافر تھوڑی ہوں گے نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو عطائی خدا ہے، ذاتی تھوڑی ہے۔ صحیح ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ الزام جو اور بات تھوڑی لمبی ہو گئی، دیکھو آپ سمجھ میں تو آ گیا نا؟ بس خلاصہ اعتراض کا یہ تھا کہ خطاب بیما بیما کیوں کہا، نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ نماز وغیرہ کو موقوف کیا شریعت کے اوپر، صوم و صلاۃ وغیرہ کو کیا، سمجھے نا؟ کہا کہ یہ اس لیے بیما کا تھا کہ حادث کا توقف حادث کے اوپر آ جائے۔ اگر ڈائریکٹ خطاب کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا، موقوف کیا جاتا شریعت کے اوپر، تو خطاب قدیم ہے اور شریعت حادث ہے، اور قدیم کا موقوف ہونا کس چیز کے اوپر لازم آ جاتا؟ حادث کے اوپر لازم آ جاتا، تو خرابی لازم آ جاتی۔ بس ٹھیک ہے۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَمْنَعَ، اب یہ دور کی بات کرتے ہیں، وہ اس کی تقریر میں نے اوپر بیان کر بھی دی، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں دور نہیں ہے، کیا علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ دور نہیں ہے، یہ جو ماتے نہیں ہے ایسے ہی پریشان ہو گیا کہ ہم نے شریعت کی دو قسمیں بنائی،
تاکہ دور لازم نہ آ جائے. سمجھا؟ دور لازم ہی نہیں آتا. کہتے ہیں دور تب لازم آتا ہے جب جہت ایک ہوتی ہے. یہاں جہت الگ الگ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لو. ایک ہے نفس ایمان. کیا؟ ایک ہے نفس ایمان، خود ایمان، ایمان صرف ایمان. صحیح ہے. دوسرا ہے وجوب ایمان. کیا؟ وجوب ایمان. تیسرے نمبر پہ ہے نفس علم وجوب ایمان. کیا؟ علم وجوب ایمان. سمجھے نا؟ نفس ایمان، وجوب ایمان، علم وجوب ایمان یا علم بوجوب الایمان. صحیح ہے جی. تو کہتے ہیں شریعت، ادھر دیکھو، شریعت کو ماتن نے کہا کہ شریعت موقوف ہے وجوب ایمان پر. کس پہ؟ وجوب ایمان پر. یہ کہنا غلط ہے. کیا ہے؟ غلط. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ تفتزانی کہہ رہا ہے. یہ رد کر رہے ہیں. سمجھے؟ جی. آخر میں جاتے جاتے کچھ کہتا جاتا ہے. آپ کو پتہ جب کوڈ ہوا آخر کو پہنچتا ہے نا تو پھر علامہ تفتزانی کا اپنا بھی کچھ کہنا ہوتا ہے ادھر. صحیح ہے. تھوڑا صحیح سمجھ آئے گا. اوپر متن کو دیکھو نا. فالحکم بہذا تفسیر سے پڑھو متن کو. جلدی 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 ٹائم کا نشانہ. فالحکم بہذا تفسیر فتمان شرعی. آگے وغیر شرعی کب وجوب ایمان ہے. کل ایمان نہیں کہا. کیا؟ وجوب ایمان کہا. وجوب ایمان. جی. سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ وجوب الایمان. کیا؟ وجوب الایمان. یہ پہلے ہوگا اور پھر شریعت اس کے اوپر آئے گا. سمجھے نا؟ وہ 5 چیزوں پر ایمان جو بار بار بتا دی. وجود باری تعالیٰ وغیرہ وغیرہ. کہ تو یہ کہنا صحیح نہیں. کیا؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہے. توجہ ہے؟ یعنی شارع ماتن کا یہ کہنا، ادھر دیکھو، کہ شریعت موقوف ہے کس چیز پر؟ وجوب ایمان پر. سمجھ میں آیا نا؟ جی. یہ کہنا صحیح نہیں ہے. پھر دور کی تقریر بنا دینا لمبی چوڑی جو اس نے بنائی. کہتا ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ شریعت وجوب ایمان پر موقوف نہیں ہے. شریعت ایمان پر موقوف ہے. نفس ایمان. کیا؟ شریعت نفس ایمان پر موقوف ہے. وجوب ایمان پر موقوف. وجوب ایمان اور نفس ایمان میں تو فرق موٹا ہے. وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی جب نفس ایمان ہوگا، نفس ایمان ماننا لغوی معنی میں، سمجھے نا؟ لغوی معنی میں ایمان ہوگا وجود باری تعالیٰ کا، علم کا، قدرت کا اور کلام کا اور تصدیق بنبوتی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر اس کے اوپر شریعت کو کیا کیا جائے گا؟ مرتب کیا جائے گا. جی. جب شریعت آ جائے گی اس کے بعد پھر خطاب ہوگا آمینو. جی. اب ایمان واجب ہو جائے. جی. اب ایمان اصطلاحی واجب ہوگا. ایمان اصطلاحی اب واجب ہوگا. لہذا شریعت درمیان میں، ادھر دیکھو، شریعت کیا ہے؟ درمیان میں. یہ جس چیز پر موقوف ہے، سمجھے نا، وہ کیا ہے؟ نفس ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ نفس ایمان ہے. خدا اور رسول کو ماننا فقط. صحیح ہے. اور شریعت کے آنے کے بعد ایمان کا جو حکم ہے وہ نفس ایمان کا نہیں، وجوب ایمان کا. اور دور وہاں ہوتا ہے جب ایک ہی چیز اس کا توقف علی نفسی ہی آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا توقف علی نفسی ہی آتا ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہاں توقف علی نفسی ہی ہے ہی نہیں. جی. یہ جو درمیان میں 2 نمبر ہے یعنی شریعت، یہ موقوف ہے ایک پر. جی. یہ موقوف ہے کس پر؟ ایک پر، نفس ایمان پر. اور یہ جو 3 نمبر پہ ہے نا وجوب ایمان، وجوب ایمان، اس کا توقف ایک پہ نہیں ہے، 2 پہ ہے. جی. اس کا توقف ایک پہ نہیں ہے، 2 پہ ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو جہتیں الگ الگ. کیا ہے؟ جہتیں الگ الگ. یہی ہے اور کچھ نہیں. دیکھو باقی کی تفصیل کرے گا. دیکھو وَلِقَائِلٍ أَن يَمْنَعَ، اور قائل کے لیے اختیار ہے کہ وہ منع کرے، یعنی غلط کرے. یعنی غلط کرے. کس چیز کو غلط ہے؟ توقف الشرع کے موقوف ہے شریعت علی وجوب الایمان، وجوب ایمان ونحوہ وغیرہ پر. جی. صحیح ہے. وہ یہ کہہ دے، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ شریعت موقوف ہے کس چیز کے اوپر؟ وجوب ایمان پر. سمجھو؟ بلکہ وہ یوں کہہ دے کہ شریعت موقوف ہے نفس ایمان پر. یوں کہنا چاہیے تھا ماتن. نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
ولقائل ان یمنع کہنے والا رد کر سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، غلط کہہ سکتا ہے. کس چیز کو غلط کہہ سکتا ہے؟ توقف الشیء علی وجوب توقف الشرعی جی کہ شریعت موقوف ہے علی وجوب الایمان ہے، اس کو غلط کہہ سکتا ہے. شریعت وجوب ایمان پہ موقوف ہے نہیں ہے، وہ تو نفس ایمان پہ موقوف ہے. وہ کیا ہے؟ نفس ایمان پر صرف ماننا، صرف ماننا ہے سمجھ میں. ونحوہ یعنی وعلمہ وقدرتہ وکلامہ وتصدیق نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم. سواء ارید بشرع خطاب اللہ تعالی، برابر بات ہے چاہے آپ شریعت سے مراد خطاب اللہ تعالی لیں اور شریعت النبی علیہ الصلوۃ والسلام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مراد لیں، چیز ایک تعبیرات مختلف ہیں. آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھے؟ وہ توقف التصدیق اور موقوف ہونا تصدیق کا، کیا موقوف ہونا تصدیق کا، درمیان سے چھوڑ دو، نیچے لکیر پہ آ جاؤ. یہ وہ توقف التصدیق مبتدا ہے، کیا ہے؟ مبتدا ہے. موقوف ہونا تصدیق کا کس چیز پر؟ علی الایمان ہے. کس چیز پر؟ علی الایمان باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے پہ. جی نیچے آ جاؤ، خبر لا یقتضی توقفہ علی وجوب الایمان والتصدیق، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ یہ موقوف ہے وجوب ایمان اور وجوب تصدیق کے اوپر، بلکہ دونوں کی جہت کیا ہے؟ الگ الگ ہے. اب شروع سے ترجمہ کرتا ہوں. مبتدا خبر پہچانا؟ وہ توقف التصدیق یہ مبتدا ہے، لا یقتضی یہ اس کی خبر ہے. جی سمجھ میں آیا؟ اور موقوف ہونا تصدیق کا بثبوت شرع نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان باللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اور تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، ان تمام چیزوں پر، اور وہ دلالت معجزات کی اور ان کے معجزات کے دلالت کرنے پر. لا یقتضی یہ توقف یہ تقاضا نہیں کرتا ہے، کس چیز کا تقاضا نہیں کرتا؟ کہ یہ موقوف ہے وجوب ایمان اور وجوب تصدیق کے اوپر. ولا علی العلم بوجوبہما، اور نہ علم بوجوب کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. غایتہ کہتے ہیں بس خلاصہ بات کا صرف دو لفظوں میں اتنا ہے کہ انہ یتوقف، یہ شریعت موقوف ہے علی نفس الایمان والتصدیق. بس جی سمجھ میں آ گیا؟ جی کس چیز کے اوپر شریعت موقوف ہے؟ نفس ایمان اور نفس تصدیق پر، نہ کہ وجوب ایمان اور وجوب تصدیق، نہ ہی علم بوجوب ایمان و تصدیق پر. جی صحیح ہے. وہو غیر مفید، اور یہ دور کا فائدہ نہیں دیتا. غیر مفید کے بعد لگا تو للدور، کیا؟ للدور، کیونکہ جہتیں کیا ہو گئی؟ الگ الگ ہو گئی، چیزیں کیا ہو گئی؟ تین چار ہو گئی. ہے سمجھ میں؟ ولا منافن، اور نہ ہی منافی ہے صحت کے لیے توقف وجوب الایمان ونحوہ، کیونکہ موقوف ہے وجوب ایمان وغیرہ علی الشرع شریعت کے اوپر، نہ کہ نفس ایمان. جی کما هو المذهب عندهم، جس طرح کے اصولیین کا مذہب ہے من اللہ وجوب الا بالسمع، کہ نہیں ہے وجوب ایمان، کیا نہیں ہے وجوب ایمان الا بالسمع ای الا بالشریعت، مگر کس چیز کے ساتھ ہے؟ جب ایمان کا واجب ہونا. ادھر دیکھو، جب ایمان کا کس چیز کے ساتھ ہے؟ شریعت کے ساتھ ہے. فعلم من هذا ان الشریعت مقدم على امر وجوب الایمان، على امر وجوب الایمان، ووجوب الایمان متأخر عن الشریعت. اما نفس الایمان، اما نفس الایمان وهو شيء ثالث. جی صحیح ہے. اما نفس الایمان فهو مقدم على الشریعت. فها هنا ثلاثه اشیاء: نفس الایمان، الشریعہ، وجوب الایمان. نفس الایمان شریعت وجوب ایمان، الاول نفس الایمان، الثانی شریعت الشریعہ، الثالث اذا جاء الشریعہ، اذا جاء القرآن، اذا جاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیل لنا آمنوا صلوا جی وغیر ذالک. صح؟ ٹھیک ہے.